اللہ اکبر اللہ۔ عید الاضحیٰ، جسے قربانی کی عید اور بکرا عید بھی کہا جاتا ہے، عید الاضحیٰ جو حضرت ابراہیم کی عظیم قربانی کی یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر جان، مال اور املاک کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اس وقت تک نیکی کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو۔ مسلمان قربانی کا فریضہ ادا کر کے سنت ابراہیم کی تکمیل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن تمہارے لیے ذریعہ نجات بنے گی، اور اس قربانی کے جانور کا ایک ایک بال تمہاری نیکی کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ جس طرح رمضان المبارک غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس دلاتا ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ ان کی بھوک کا مداوع کرنے، قربانی کی گوشت میں ان غربا کو شامل کر کے ان کی خوشیوں کو دوبالا کرنا ہوتا ہے۔ یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے گوشت سٹور کرنا چاہے تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے، لیکن افضل چیز یہ ہے کہ غرباء و مساکین کے لیے ان کا حصہ جو ہے باقاعدہ طور پر نکالا جائے۔ غرباء و مساکین کے لیے عظیمت اور سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ پورے گوشت کو جو ہے وہ ہم اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیں۔ مگر افسوس در افسوس آج قربانی کا جذبہ ماند پڑتا جا رہا ہے، اور قربانی اللہ کی رضا کے بجائے دکھاوا بنتا جا رہا ہے۔ قربانی کا گوشت غریبوں میں بانٹنے کے بجائے امراء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ مسئلہ ہے نا کہ اب مہنگائی اتنی ہو چکی ہے نا، جو کہ بکرے بھی نہیں ملتے، آٹا جو ہے وہ 30-40 روپے کلو ہو گیا ہے، تو چینی مل نہیں رہی ہے، تو غریب لوگ کیا کریں؟ بڑوں کے لیے تو بکرا مطلب مہنگا بھی ہو تو وہ لے لیتے ہیں۔ قربانی کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ قربانی کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ قربانی کر سکتے ہیں تو دل کھول کر قربانی کرنی چاہیے۔ اور وہ شخص جو اپنی مالی وسعت سے کم پر جو ہے وہ قربانی کرتا ہے، اللہ نے اس کو وسیع مال عطا کیا ہے، تو اللہ جل شانہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر اللہ اپنی رحمتیں نچھاور کرتا ہے، اپنا کرم فرماتا ہے، تو اس رحمت کا اثر اس انسان کی زندگی پر نظر آنا چاہیے۔ اس یادگار کو اس کے شان طریقے سے منائیں، اور تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے اس عظیم دن کو کس طرح جو ہے وہ مناتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں 2 دان کا یہ ٹھیک، کان دیکھیں اس کی۔ قربانی کرتے وقت قربانی کی تمام ارکان کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جانور کیسا ہونا چاہیے، اس کی خریداری کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ شریعت مطہرہ میں وہ جانور جو لنگڑا ہو، وہ جانور جس کی ایک آنکھ نہ ہو، وہ جانور جو لاغر ہو، اور وہ جانور جو کسی بھی ایسے نظر آنے والے عیب میں مبتلا ہو، اس جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بکرا یعنی کہ اپنے گھر کا ذاتی پالا ہوا ہو تو وہ بکرا یعنی کہ سال کا بکرا قربانی کے لیے جائز ہے۔ 6 ماہ کا دمبا اور سال کا بکرا، اور 2.5 سال کا جو ہے نا وہ گائے وغیرہ یہ جو سی یہ جائز ہے۔ یعنی کہ شرائط کے لحاظ سے اگر ویسے دوندا ہو تو وہ بہتر ہے، وہ 1.5 سال میں دوندا ہوتا ہے، اس کے 2 دانت بڑے ہوتے ہیں، دانت نیچے ہی ہوتے ہیں اس کے۔ شرعی اعتبار سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ قصاب جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کی کھال نہ خراب ہو اور کسی طرح سے جانور کو جو ہے نا اذیت نہ پہنچے۔ اچھا قصاب کرنا چاہیے۔ ذبح کا خیال کرنا چاہیے، تکبیر صحیح پڑھنی چاہیے، قربانی کے بعد نماز پڑھ کے فوراً بعد میں کاٹنا چاہیے، اور تکبیر صحیح پڑھنی چاہیے۔ جو آدمی ہیں وہ سال کے 12 مہینے کام ہی نہیں کرتے، وہ صرف عید پہ 10,000 اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم کسائی ہیں، بس کاٹنے لگ پڑتے ہیں وہ، تو انہوں نے خراب ہی کرنا ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے، صحیح تو نہیں کر سکتے وہ۔ اور اسی طرح قربانی کی گوشت کی تقسیم بھی بہت اہم مرحلہ ہے۔
اور اس حوالے سے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ 3 حصے نکالے جائیں، 3 حصے کیے جائیں قربانی کے، ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک غرباء و مساکین کے لیے۔ عظیمت اور سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ پورے گوشت کو جو ہے وہ ہم اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیں۔ اس ڈاکیومنٹری کی تیاری کے سلسلے میں اس کی ریسرچ کے لیے ہم اسلام آباد میں بہت سے علماء کرام، قصاب حضرات اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے بیوپاری اور خریداروں سے ملے، اور اسی سلسلے میں ہمارا تعارف ہوا ایک نوجوانوں کی تنظیم پیام فاؤنڈیشن سے، جو ہر سال اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتی ہے، اور اسی سلسلے میں ہماری ملاقات ہوئی پیام فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر باسط سبحانی سے۔ جب عید قربان آتی ہے تو ہم لوگ خود جا کے جانور نہ صرف ان کی خریداری کرتے ہیں بلکہ قصاب کے پاس بیٹھ کر جب اس کی کٹائی ہوتی ہے شرعی طریقے سے اس کو میک شور کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو اس کا ایک رکن ہے کہ صحیح لوگوں تک، مستحقین تک، جو غریب لوگ ہیں ان تک گوشت پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نہ صرف ہم مسلمانوں پہ ایک آزمائش ہوتی ہے بلکہ ان غریب لوگوں تک پہنچانے کی ہم پہ ایک میں سمجھتا ہوں بھاری ذمہ داری بھی ہے، جس کو الحمدللہ ہم لوگ ایسے طریقے سے ادا کر رہے ہیں، اور ہم لوگ خود جو ہے ان لوگوں تک لے کے جاتے ہیں گوشت۔ سفید پوش لوگ جو کہ سال میں 1 یا 2 دفعہ شاید گوشت کھا سکتے ہیں، تو وی میک شور کہ زیادہ سے زیادہ جو قربانی کا گوشت ہے ان تک پہنچ سکے۔ یہاں پہ میں جتنے بھی اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کا کنسرن ہوتا ہے، سنس میں خود کافی زیادہ ٹریول کرتا رہتا ہوں انٹرنیشنلی، کہ کس کے ساتھ وہ مل کے قربانی کریں، تو میں چاہوں گا کہ اس مرتبہ ہمارا ارادہ ہے کہ بہت سارے اس طرح کے مہنگائی کے ساتھ لوگوں کی جو پریشانی میں اضافہ ہوا ہے ان لوگوں تک ہم گوشت پہنچائیں قربانی کا، تاکہ صحیح معنوں میں وہ اپنی اس عید کو جو ہے وہ انجوائے کر سکیں اور اللہ کی رحمتوں پہ ان کا مزید ایمان بڑھے۔ ینگسٹرز کا اسلام کی طرف آنا اور ان چیزوں کی طرف آنا بجائے اس کے کہ وہ اپنی انرجیز جو ہیں وہ غلط راستے کی طرف لگائیں، تو اگر ایک نوجوان منڈی میں مارکیٹ میں جا کر جانور خود خریدتا ہے اور اس کو ذبح کرنے کے لیے بھی پورا اہتمام کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں اور ان غریبوں کے لیے ایک وسیلہ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 9233 527 1768۔ I'll repeat it 9233 527 1768، اور ہمارے اکاؤنٹ نمبر اسٹینڈرڈ چارٹرڈ F7 اسلام آباد کا یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، اور یہ اکاؤنٹ نمبر ہے 01-1885313-01۔ ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ نمبر ہے 01-1885313-01۔ قربانی سب پر فرض ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب دل کھول کر قربانی کریں اور قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، لیکن اگر آپ انفرادی طور پر خود قربانی نہیں کر سکتے یا آپ ملک سے باہر ہیں تو آپ پیام فاؤنڈیشن جیسے باعتبار اداروں کے ساتھ مل کر قربانی کر سکتے ہیں۔